اب جو ہے انتقال جب ہو جاتا ہے تو واقعی میں پیٹیاں نکل جاتی، چیے نکل جاتے ہیں، چنے لوگ پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے شریعت کی روح سے یہ چیزیں درست نہیں ہیں. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیا ہے، جو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو حسن درجے کی، آپ نے فرمایا کہ اپنی میت پر سورہ یاسین پڑھو. علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے موت کے وقت پڑھو تاکہ آسانی ہو، بعد نہیں ہو. وقت میت سے مراد یہ کہ جو اب موت یقینی ہے، جس پر سکرات کی حالت میں چلے گا، نزا جس کو بولتے ہیں، تب پڑھو. اب ہم نے تو وہ چھوڑ دیا، مرنے کے بعد پڑھتے ہیں اس کے بعد، ہے نا. اور بہت سی بار لوگ قبرستانوں میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں. سورہ یاسین یاد رکھیے، سورہ یاسین قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں سورہ یاسین؟ بالخصوص میت کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، سورہ یاسین میں کہا لمن کان حیا، اے نبی اس سورت سے زندوں کو ڈرا دو. اور ہم کس پر پڑھ رہے ہیں؟ سورت کیا کری؟ لمن کان حیا، اپنے اطراف کی زندوں کو ڈرا دو اس سورت سے، سورہ یاسین سے. ہم مردوں میں پڑھتے ہیں اس کو. یہاں مراد ہے جو مر رہا ہے، مرنے کی قریب ہے، نظام ہے، پڑھنا چاہیے. تو قرآن کا بس یہ اتنا حصہ موت کے وقت پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بیجے نکالتے، بیج ہوتے بہت سے لوگ بھر کے رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. بہرحال یہ بھی رسول سنت سے ثابت نہیں. آپ کو کچھ پڑھنا ہے تسبیحات تو ایک تو انگلیوں پر پڑھیے، آپ سیدھے ہاتھ. رسول اللہ ترمذی کی روایت ہے آپ سیدھے ہاتھ کے پیریوں پر تسبیحات پڑھا کرتے تھے، الٹے ہاتھ پر نہیں پڑھتے تھے آپ، سیدھے ہاتھ پر. صرف رسول اللہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا چاہیے پیریوں پر. دوسرا مخصوص کچھ ہی تسبیح ہے جو ہاتھ پہ آپ گن کر پڑھتے تھے، بقیہ تو انلمیٹڈ ہے. لا الہ الا اللہ یہ لمٹ نہیں ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ آیت کریمہ فلاں فلاں، ہے نا. یہ آیت کریمہ اور یہ سب یہ درست نہیں. یاد رکھیے قرآن کی ہر آیت کریم ہے. یہ آیت کریمہ خاص کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے. ہاں الگ بات ہے اس کی فضیلت ہے کہ گناہگار انسان اس کو زیادہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن یہ الگ سے بیٹھنا، جمع ہونا، چیوں پر پڑھنا، چاہے کسی کی موت پر پڑھنا یا چاہے کسی جگہ پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. تو یہ بیجوں کا نکالنا، ڈبوں کا نکالنا یا قرآن کے پاروں کا پڑھ کے یہ سوچنا اس کو اثار ہو جائے گا، یہ نہیں ملتا ہے. اس معاملے آپ لوگوں کی اصلاح کریں اور بتائیں میت کو 3 چیزوں کا اجر ملتا ہے. جو اس نے کار خیر کیا، جو نافع علم چھوڑ گیا اس علم کو بڑھائیے، اس کے کار خیر کو باقی رکھیے. اور اگر تم اولاد ہو تو خوب دعا کرو، انشاءاللہ یہ اجر اس کو ملتا ہے. جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا ہے. مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں. بدنی عبادت کا نہیں، واللہ عالم. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں یہ سب بدعات ہے. جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے. The biggest gift you can give your loved one who has already passed on is just to say, "Oh Allah, have mercy on him, forgive him and grant him paradise." Or have mercy on her, forgive her and grant her paradise. Allahumma ghfir lahu warhamhu wasakkinhu fil jannah. If there are more, you can say Allahumma ghfir lahum warhamhum wasakkinhum fil jannah. Oh Allah, forgive them, have mercy on them and grant them jannah.